بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ باکس کے اندر ایک سوال کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے ویسٹ چمپارن صوبہ بہار کے رہنے والے ہیں۔ سوال کے الفاظ یہ ہیں: مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کیا اسی قبر میں اور اسی بدن میں روح ڈال کر فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، یا اس شخص سے سوال کے لیے کوئی دوسرا قبر اور دوسرا بدن تیار ہوتا ہے جس میں اس کا روح ڈالا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے کچھ باتوں کو سمجھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، قبر اس گڑھے کا نام ہے جس میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بات تمام لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ قبر ایک مستقل دنیا ہے، ایک مستقل عالم ہے۔ جس طرح ہماری یہ دنیا ہے ایک مستقل دنیا، ایک مستقل عالم، اسی طرح اس کے بعد عالم آخرت سے پہلے ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، عالم قبر کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان کی آڑ۔ وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو، دو چیزوں کے درمیان آڑ ہو، پردہ ہو، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم دنیا کے بعد اور عالم آخرت سے پہلے دونوں کے بیچ میں ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے جس کو عالم قبر اور عالم برزخ قرار دیا گیا ہے، عالم قبر اور عالم برزخ کہا گیا ہے۔ یعنی موت کے بعد سے لے کر اور دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا جو زمانہ ہے، اسی زمانے کو عالم قبر اور عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ ایک مستقل دنیا ہے۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو یہ روح عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم قبر میں پہنچ جاتی ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ خواہ اس کے جسم کو دفن کیا جائے، یا اس کے جسم کو دریا میں بہا دیا جائے، یا جلا دیا جائے، یا اس کو کوئی درندہ کھا جائے، روح عالم دنیا سے عالم برزخ میں، عالم قبر میں پہنچ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھیں کہ علیین اور سجین کیا ہے۔ سلف سے یہ بات منقول ہے کہ علیین ساتویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سجین ساتویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جہاں بری روحیں جمع ہوتی ہیں۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اب اصل سوال کا جواب دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ کفن دفن سے فارغ ہو جاتے ہیں اور واپس آنے لگتے ہیں تو میت ان کی جوتیوں کی آواز سنتی ہے،
پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ فرشتے میت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو جواب دیتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسول، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر بندہ بدکار ہوتا ہے، کافر یا مشرک ہوتا ہے، تو وہ سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس کی پٹائی ہوتی ہے، لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے اور وہ چیختا ہے جس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ یہ شارح مشکات ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح جلد 1 صفحہ 313 پر فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى حَيَاةِ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَّ الْإِحْسَاسِ بِدُونِ الْحَيَاةِ مُمْتَنِعٌ عَادًا۔ شارح مشکات ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ میت کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا میت جوتیوں کی آواز سنتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا فرشتے میت کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں۔ شارح مشکات ملا علی قاری فرماتے ہیں میت کا جوتیوں کی آواز محسوس کرنا، جوتیوں کی آواز کا سننا، یہ حیات کے بغیر، زندگی کے بغیر محال ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ میت کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز باب یسمع المیت خفق النعال میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے باب صفت النار میں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام حاکم اور ابن حبان وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے۔ شارح بخاری علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں مفصل کلام کیا ہے اور حدیث کے تمام الفاظ کو جمع فرمایا ہے۔ حاکم کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور میت مومن ہوتی ہے، مردہ مومن ہوتا ہے، بندہ مومن ہوتا ہے، تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب ہوتی ہے، اور باقی نیکیاں جو اس نے اس دنیا کے اندر کی ہیں وہ سب کے سب پیر کی طرف ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو بندہ جواب دیتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں ہمیں تمہارے بارے میں یہی معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر فرشتے اس سے فرماتے ہیں سو جا۔ میت فرشتوں سے عرض کرتی ہے، مردہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے اجازت دی جائے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں اور یہ خوشخبری سنا دوں۔
فرشتے فرماتے ہیں نہیں، اب یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ میت دلہن کی طرح سو جاتی ہے، قبر اس کے لیے 70 گز دوری تک کشادہ ہو جاتی ہے اور منور ہو جاتی ہے۔ اور اگر میت بدکار ہوتی ہے، کافر ہوتی ہے، مشرک ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی، میت کہتی ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر قبر کو حکم ہوتا ہے اے قبر مل جا۔ قبر دونوں جانب سے مل جاتی ہے، یہاں تک کہ میت کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، مل جاتی ہیں۔ تو حدیث کے ان مضامین سے پتہ چلا کہ میت کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ میت کو جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، اگرچہ وہ جسم جلا دیا گیا ہو، درندوں نے کھا لیا ہو، پانی میں بہا دیا گیا ہو، دفن کر دیا گیا ہو، جو کچھ بھی کر دیا گیا ہو، لیکن جب میت کو عذاب ہوتا ہے تو عذاب کا تعلق روح اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، اگرچہ وہ تعلق ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے۔ اسی طرح جب میت مومن ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے اور اس کو قبر میں آرام اور راحت ملتی ہے تو آرام و راحت کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ بعد فراغ الملکین من السؤال ما یکون المیت، جب فرشتے سوال و جواب سے فارغ ہو جاتے ہیں تو میت کیا کرتی ہے؟ پھر آگے اس کا جواب نقل فرماتے ہیں قلت ان کان سعیدا کان روحه فی الجنہ وان کان شقیا ففی سجین علی صخرہ علی شفیر جہنم فی الارض السابعہ۔ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بندہ مومن ہوتا ہے، میت مومن ہوتی ہے، مردہ مومن ہوتا ہے تو اس کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، اور اگر بندہ بدکار ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے تو اس کی روح سجین میں پہنچ جاتی ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔